الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے جو وہ بولتا وہ قرآن کی تفسیر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. انتہائی قابل صحت احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میرے عزیز بچوں، 1445 ہجری کے رمضان شریف کا آج آخری جمعہ ہے، جسے عرف عام میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. اہل ایمان کے لیے تو یہ خوشی کا دن نہیں ہے، روحانی طور پر رنجیدہ اور پریشان کرنے کا دن ہے. آگے چل کے آپ کا اندازہ ہو جائے گا. بعض لوگوں کے لیے آج خوشی کا دن ہے، اور خوشی بھی دو طرح کی ہے. بعضوں کی خوشی اس لیے کہ جان چھٹی ہے، چلو رمضان ہو کے ہے، تو بعض کی یہ خوشی ہے
کہ جو مشقتیں، تکلیفیں، پابندیاں رمضان میں تھی ختم ہونے والی ہیں، سریعام گھومے پھریں گے اور اپنی خواہشات نفسانی والی زندگی گزاریں گے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس اعتبار سے خوشی کا دن اس کو سمجھ رہے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ رمضان دیا تھا تو اللہ نے مہربانی کی، کرم فرمایا کہ ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، ختم قرآن بھی ہو گیا، اعتکاف بھی ہو گیا، تلاوتیں بھی ہو گئیں، ذکر اذکار بھی ہوا، تو اللہ نے مہربانی کی، اچھے انداز میں رمضان کے روزے گزر گئے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن آپ سوچیں گے کہ میں نے کہا بعض لوگوں کے لیے یہ پریشانی اور غم کا دن بھی ہے۔ وہ لوگ جن کے دل میں روحانی کیفیات تھیں، جن کا صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے سحری کھانے کا معمول تھا، اور جو مغرب سے پہلے دسترخوان پہ کھانے سجا کے افطاری سے پہلے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری اور افطاری کے رمضان میں وہ دو خاص لمحات ہیں جن میں اللہ جل جلالہ کی ہر مخلوق روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ فرمایا کہ فرشتے آسمانوں پہ، پرندے ہواؤں میں، چیونٹیاں بلوں میں، مچھلیاں دریاؤں اور سمندروں میں روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے بھی زمین پہ آ جاتے ہیں جو اہل ایمان روزے دار کاملین کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ ساری کیفیات ختم ہونے کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ جمعۃ الوداع یہ بتلا رہا ہے کہ اب چند لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد عرش اٹھانے والے فرشتے واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ کی نورانی مخلوق، جانور، چرند پرند، حشرات الارض جو آپ کے لیے، روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے، وہ دروازہ بھی بند ہونے لگا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس ماہ مبارک میں جو جنت کو خوشبوؤں سے دھنی دے کے سجا کے دروازے کھول دیے تھے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے تھے، اور اس ماہ مبارک کی ہر رات میں ایک منادی یہ آواز لگاتا تھا، یا بادی الخیر اقبل و یا بادی الشر اکثر، اے نیکی میں آگے بڑھنے والے آئیے آئیے، آگے آئیے اور تشریف لائیے، آگے بڑھتے آؤ، اور اے شر کی طرف قدم اٹھانے والے رک جا، بس کر۔ یہ صدائیں بھی ختم ہونے والی ہیں، اور اس اعتبار سے کہ ایک عمل جو 70 گنا بڑھ رہا تھا، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک عمل 70 گنا بڑھ چکا تھا، وہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو عشاق کے لیے، اللہ والوں کے لیے، اہل دل اور اہل معرفت کے لیے یہ دن غم کا ہے۔ وہ خوشیاں ختم ہونے لگی، وہ رحمتیں اور رحمتیں اور بخششیں اور جہنم سے خلاصی کے اعلانات رکنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے آج کے دن خوشی کا نہیں ہے، غم کا ہے۔ یا آپ ایک اور مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ ایک عاشق صادق ساری زندگی دل میں تمنائیں، آرزوئیں اور چاہتیں رکھتا ہوا، اللہ نے موقع دیا، حرم کا عازم سفر ہوا، حرم کعبہ میں پہنچ گیا، حرم مدینہ پاک میں پہنچ گیا، خوشی ہے۔ جس دن اس کی واپسی کی ٹکٹ ہوتی ہے اور اسے بتلایا جاتا ہے کہ آج کل اتنے بجے آپ کی فلائٹ اور آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، مدینہ شریف ایئرپورٹ پہ جانا ہے یا جدہ ایئرپورٹ پہ جانا ہے۔ اب وہاں بھی 2 کیفیات ہوتے ہیں، بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، شکر ہے واپس جا رہے ہیں، اور بعض لوگ وہاں سے آنے کو دل نہیں کرتا، روتے ہوئے آتے ہیں، کیا کریں، مجبوری ہیں۔ تو جس طرح جن کے دل میں جتنا آقا کریم علیہ السلام کی محبت، مدینہ پاک کی محبت، حرم کعبہ کی محبت ہوتی ہے، ان کو وہاں سے آنا انتہائی گراں اور مشکل گزرتا ہے،
بالکل اسی انداز میں اللہ کے اولیاء اللہ کے لیے دن بڑے خطرناک ہیں۔ ان کے دل سے جا کے پوچھیں دل میں کتنے غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جو انسان کو ملکوتی صفات سے متصف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نورانی مخلوق فرشتے بنائے ہیں انہیں اللہ نے 3 چیزیں بڑی خاص دی ہیں۔ وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں، اور وہ اولاد کی یا خامد بیوی کے معاملات سے پاک ہیں، شہوت سے پاک ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ قرآن کا اعلان ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ ہر مومن کو جو روزے رکھتا ہے وہی فرشتوں کی صفات عطا کرتے ہیں۔ انسان ہو کے نہیں کھا رہا، انسان ہو کے بھوک اور پیاس کے باوجود نہیں پی رہا، جذبات برانگیختہ ہونے کے باوجود ازواجی زندگی میں پرہیز کر رہا ہے، دن کے اوقات میں یہ فرشتوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، جمعۃ الوداع ہے، نیکیاں رحمتیں رخصت ہو رہی ہیں۔ یہ ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے، اس کے کوئی مطالبات ہیں جو روحانی طور پہ ہمارے ضمیر پہ دستک دے رہا ہے کہ یہ دن الوداعی کا نہیں ہے، یہ دن نئے جذبات کے ساتھ اٹھ کے آگے بڑھنے کا ہے۔ آج ہمارے دل میں ایسی کیفیات پیدا نہیں ہو رہی جس سے دل کے اندر وہ نور نظر نہیں آتا، دل کے اندر وہ کیف و سرور نظر نہیں آتا۔ آج جمعۃ الوداع کا لفظ سن کے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہمارا دل بے قرار نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے۔ بیمار بندے کو کیا پتہ ہے کہ شربت کتنا میٹھا ہوتا ہے؟ اس کو تو آپ روح افزا کا شربت بھی پیش کریں گے، بخار والے کو کڑوا لگے گا، کیونکہ بیچارہ بیمار ہے، اس کی بیماری نے اس کے منہ کا ذائقہ ہی خراب کر دیا ہے۔ تو آج بھی کئی ایسے مومن مسلمان ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ان کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہے، گناہوں کی وجہ سے ان کے دماغ میں پراگندہ خیالات ہیں، ان کے دل میں اطمینان قلب نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال ہم کوشش کریں، اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی وہ روحانیت عطا فرمائیں، ہمارے دلوں میں بھی وہ انوارات و کیفیات محسوس کرنے کی کیفیت اللہ میں عطا فرمائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج غور کر کے دیکھیں، ہمیں علم نافع نہیں مل رہا۔ علم نافع وہ علم ہوتا ہے جس سے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ غور کر کے دیکھیں تو تقریباً 5 باتیں آج ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں کی کیفیت نہیں بدل رہی، وہ غور کر کے دیکھیں، یہ 5 قسم کی بیماریاں ان بیچاروں کے اندر موجود ہیں۔ ہر بندہ میرے سمیت اس کو دیکھے، ہر میری بہن اور ماں جس تک میری آواز جا رہی ہے، غور کر کے دیکھیں اور محسوس کریں کیا ہمارے اندر ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جس نے ہمارے علم نافع کو روکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم رکھتے ہیں، معلومات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، علم سیکھتے ہیں، درس قرآن میں سیکھ لیتے ہیں، جمعے کے بیانات میں سیکھ لیتے ہیں، کسی عالم کی تقریر سن لیتے ہیں، کسی عالم کی نشست میں بیٹھ کے اس کی محفل میں علم کی بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ پہلی وجہ ہے جس نے ہمارے دل کو بے نور کیا ہوا ہے، ہمارے دل کے اندر سے ایمان اور اعمال کی لذت کو چھینا ہوا ہے۔ آج ہر بندہ شریعت کے احکامات کو جانتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی، نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولین لوگوں کے اعمال کیسے تھے، ان کی شادیاں کیسے تھی، غمیاں کیسے تھی،
ان کے معاملات کیسے تھے، معاشرت کیسی تھی، معیشت کیسی تھی، سیاست کیسی تھی، ہر انسان کو پتہ ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پتہ۔ کیوں نہیں پتہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نکاح فرمائے مسجد میں کیے، سادگی سے کیے، ڈانس، ناچ، گانا، موسیقی، مجرے پیارے آقا نے نہیں کیے، سب کو پتہ ہے۔ گناہگار سے گناہگار بندے کو پتہ ہے، لیکن جب آتی ہے باری تو محترم صاحب سارے رسم و رواج کرتے ہیں اور چھوڑو جی سنو سب کچھ پتہ ہے۔ تو بھائی پتہ ہے تو اچھی بات ہے، ہم نے کب کہا تمہیں نہیں پتہ؟ ساری باتیں عزازیل کو نہیں پتہ، جس کو اللہ نے جنت سے نکالا ہے۔ اور پھر عزازیل صاحب جو ان کو آج کل کے اصطلاح میں جو مرضی نام دے دیں، شیطان کہہ لیں، ابلیس کہہ لیں، معلومات کم ہے اس کے پاس، بڑی معلومات ہے۔ معلومات رکھنا کمال نہیں ہے، معلومات پہ عمل کرنا ہی ہے اصل بات۔ صحابہ کرام پیارے آقا کریم علیہ السلام کو ایک جملہ بولتے تھے، قرآن نے کہا ہے کہ آپ کیا کہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب بھی ہو تو کہو سمعنا واطعنا۔ اے آقا کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کی بات کو سنا اور سنی انسنی نے کی، اطاعت بھی کر لی۔ یہ کمال تھا صحابہ کرام میں کہ جو بات پیارے آقا علیہ السلام کی سنی فوراً عمل کیا۔ اور آج اللہ معاف فرمائے اس دور کے کافر کہتے تھے، قرآن میں موجود ہے، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات، لیکن ہم نہیں مانتے، ہم نافرمانی کرتے۔ آج اہل ایمان بھائی بزرگ بہنیں ہم سارے غور کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سن لیا، اس کے بعد دوسرا جواب ہمارا کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے، سوچے، نہیں جی میں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں لیکن کرتا نہیں۔ تو انکار دو طرح سے ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ چٹک جواب دینا نہیں مانتا ہوں تو کافر ہو جائے گا، ایک بندہ کہا جی نماز نہیں پڑھتا ہوں، نہیں مانتا ہوں نماز کو، تو کافر ہو جائے گا، اسلام کا انکار کیا۔ روزے کو نہیں مانتا ہوں یہ کہہ دے گا، انکار کرے گا، شریعت کی عام چیزوں میں سے شعائر اسلام میں سے کسی کا انکار کرے گا، فارغ ہو جائے گا۔ ایک یہ انکار ہے، دوسرا زبان سے تو نہیں کہتا لیکن روزہ پورا مہینہ نہیں رکھے، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ مان رہا ہے، پورا مہینہ سود لین دین رشوت لیتا رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ سود کو حلال سمجھنے نہیں لے رہا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں یعنی ایک اپنا ایک درد پیش کر رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ جو رو رہی ہے نا، وجہ صرف یہی ہے، قرآن کی بات ہمیں بری لگتی ہے امت کو، اسلام کی بات بری لگتی ہے، اللہ رسول کی باتیں اچھی نہیں لگتی، تنگ ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کہیں اللہ رسول کی، قرآن اسلام دین کی بات ہوتی ہے تو اکثر بار بار مڑ مڑ کی گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے پیر عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے عاشق رسول بندے تھے، پیارے آقا کریم علیہ السلام کے سچے معنوں میں عاشق تھے، اور ہر وقت ان کے خلیفہ مدینہ پاک میں گنبد خضرا پہ وہاں رہتا تھا۔ جب بھی کوئی بندہ ان کے ہاتھ پہ توبہ کرتا یا داڑھی رکھنے کا اعلان کرتا تو اسی وقت بیان سے فون کرتے اور مدینہ شریف ملاتے۔ جس نے اگر ان کی محفل دیکھی ہے وہ ایسا اعلان کرتے تھے، کہتے بھائی کتنے ہیں؟ پہنچ جی، فرماتے ابھی جا کر نبی علیہ السلام کو سلام پہنچاؤ اور اس بندے کا کہو کہ اس نے آپ کی سنت پہ چلنے کا عزم کیا۔ تو حضرت نے اپنی مسجد سے گھڑیاں اتار دی تھی، کہتے گھڑی کا کنسپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اللہ والے تھے جی، خانقاہیں تھیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہمارے ہاں گھڑی ہوگی لیکن ہماری نگاہ انشاءاللہ امام صاحب پہ ہوگی۔ تو میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ علم سیکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور فرمایا العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے درخت بغیر پھل کے۔ آج ایک درخت کا پھل ختم ہو جائے، لوگ کاٹ کے اس کو جلا دیتے ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ جب میرے علم پر پھل عمل کا نہیں لگ رہا تو میری حیثیت بھی پھر اس فالتو درخت کی طرح ہو گئی ہے جسے لوگ اپنے گھر کے سینوں سے نکالتے ہیں۔ اور ہر پھلدار درخت جس کے ساتھ کسی قسم کا پھل لگ رہا ہو، کوئی بندہ اس کی ٹہنی بھی توڑتا ہے، لوگ اس کو بے عزت کرتے ہیں، یار نظر نہیں آ رہا کہ پھلدار درخت کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ لوگ پھلدار درخت کی، پھولوں والے پودے کی بھی قدر کرتے ہیں، تو اللہ رسول کے نظروں میں بھی اعمال والے پھلدار بندے کی قدر ہوتی ہے۔
آج جو ہمارے دل میں قرآن کی عظمت نہیں بیٹھ رہی، دین پہ چلنا ہمارے لیے آگ میں اترنے کے برابر لگ رہا ہے، دینی بات کو اپنانا ہمارے لیے انتہائی مشکل ترین بن رہا ہے، سن کے ہم سن ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ علم ہے، عمل نہیں ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ بھائی ایک چٹان کا علم کے لیے ایک من عمل چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ایک من علم کے لیے ایک چٹان کا عمل چاہیے، ہم یوں کرتے ہیں، الٹ چلتے ہیں، تو یہی وجہ ہے پھر آج ہمیں ٹھوکریں لگ رہی ہیں۔ تو پہلا یہ قصور ہے امت مسلمہ کا کہ علم حاصل کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، جس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ان کو اپنے دل کی نورانیت سے محروم کیا ہوا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت ہے، من عامل بما علم، من علم بما علم، من عامل، جس نے عمل کیا اس علم پر جتنا اس کے پاس تھا، ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، اللہ اس کو ایسا علم دیں گے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں علم اور عمل دو بھائی ہیں، علم آیا اور عمل کریں گے تو یہ پکے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس علم ہے اور عمل نہیں کیا تو علم بھی چلا جائے گا۔ علم کیسے چلا جائے گا؟ بھولے گا نہیں، باوجود جاننے کے کہ یہ چیز حرام ہے، حرام کو پھر کھائیں گے، ایک چیز ناجائز ہے اس کے ناجائز سمجھ کے پھر بھی اس کو کھائیں گے، استعمال کریں گے، تو یہ معلومات ہے، علم نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ بیان کی ہے کہ لوگ اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، اللہ والوں کی ملفوظات عزیزیہ سنتے ہیں، ان کی باتیں دل میں لگتی ہیں کہ یہ اللہ والے جو بات کہہ رہے ہمیں زندگی پہ چلنا چاہیے، لیکن ان کی باتوں کی پیروی نہیں کرتے۔ اب کئی ایسے مرید آپ کو ملیں گے جی اتنے سال ہو گئے فلاں درگاہ کا مرید ہوں، فلاں اللہ والے سے اتنا میرا تعلق ہے، لیکن کورے کا کورا ہے، بس وہاں جائے حاضری لگائی واپس آ گئی۔ اللہ والوں کی صحبت میں جانا یا ان سے بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے کہ نمبر پلیٹ لگا کے پھرے کہ میں فلاں درگاہ کا مرید ہوں؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کے قریب رہ کے دیکھے ان کی نماز کیسی ہے، ان کا تقوی کیسا ہے، ان کی سخاوت کیسی ہے، وہ اللہ جل جلالہ سے مانگتے کیسے ہیں، ان کا اللہ جل جلالہ پہ بھروسہ کیسے ہے، امت مسلمہ کی ہمدردی کیسی ہے ان کے دل میں۔ اصل تو یہ چیز سیکھنے والی ہے، وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ جی ہم جاتے ہیں بزرگوں اللہ والے جاتے ہیں، اسلام کرتے ہیں ماشاءاللہ، جی اللہ ہو سکے بس دعا کرنا ہمارے لیے، جی یوں کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ سالہ سال گزر جاتے ہیں تو انسان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ والوں کی بات تو سن رہے ہیں لیکن اس کی پیروی نہیں کر رہے۔ اور جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، رمضان میں آپ نے حدیث سنی ہے، قیامت کے دن اس وقت تک اہل ایمان کے یا تمام انسانوں کے پاؤں زمین نہیں چھوڑے گی جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گی۔ ان عمری فیما افناؤ من شبابی فیما ابلاؤ، فرمایا کہ اپنی زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں بسیدہ کی، مال کن کن ذرائعوں سے کمایا، کہاں کا خرچ کیا، اور علم پہ کتنا عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، ہر ایک بندے سے پوچھنا ہے، لیکن اس کے دیکھ لیں اس کی کتنی تیاری ہے۔ تیسری چیز، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس پہ توبہ نہیں کرتے۔ پتہ ہے غلطی ہو رہی ہے، جو بندہ غلطی کرنے کے بعد، غلطی انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ جل جلالہ سے رو رو کے مانگتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے یوم دن تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین کے ٹکڑے خبریں بیان کریں گے کہ میرے اوپر بیٹھ کے اس نے یہ جملے غلط بولے تھے۔ وہ دیوار، وہ جگہ، وہ درخت، زمین کا وہ حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا، لیکن فرمایا کہ صدق کے دل سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ اس زمین سے وہ چیزیں بلا دیں گے، اللہ اس سارے نشانات مٹا دیں گے کہ اس نے صدق کے دل سے توبہ کر لی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس انسان سے غلطی ہو جائے
توبہ کرے، پھر غلطی ہو جائے، پھر توبہ کرے، پھر غلطی ہو جائے، پھر توبہ کرے، 70 مرتبہ بھی غلطی پر توبہ کرے، جس میں گناہ کے اندر اصرار کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ لیکن آج کل ہوتا یہ ہے، غلطی ہو جائے، خیر دیکھی جیسی، جب پورا معاشرہ بے عزت کر دی گا تو ہم چلو ہم کچھ سوچنے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے، یہ بائیں والے فرشتے پر سردار اور لیڈر اور امیر ہے، یہ نیکی لکھتا ہے اور یہ برائی لکھتا ہے۔ جب بھی مومن کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے یہ فوراً لکھ لیتے ہیں، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے یہ اس کو لکھنے نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ حدیث کا مفہوم ہے برائی کر بھی بیٹھتا ہے، یہ فرشتہ پھر بھی نہیں لکھنے دیتا، صبر کر، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، جب دیکھتا ہے نہیں کرنا اب لکھ لے۔ اللہ اتنی مہلت دیتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اللہ جل جلالہ کی رحمت کی طرف نہیں آتے۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ جب ہمارا قرب ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے دربار سے چمٹ جائیں گے، اللہ کے گھر سے، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازیں گے۔ گناہ ایک انگارہ ہے، گناہ ایک زہر ہے، گناہ ایک آگ کا شعلہ ہے۔ چھوٹا سا بھی انگارہ ہونا تو یہ پورے کپڑوں کے تھانوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ چھوٹی سی آگ کا ایک شعلہ بھڑک جائے تو بلڈنگوں کی بلڈنگیں خاکستر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹا نہ سمجھو، گناہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ بات جو انسان کے دل کو بے نور کرتی ہے اسے گناہ کہا جاتا ہے، اور گناہ ایک بدبو ہے۔ آپ یہ جو کافر لوگ مرتے ہیں ان کی جسموں سے ایسی تعفن اور بدبو آتی ہے، اور جب کوئی اللہ کی راہ میں مجاہد شہید ہوتا ہے، اللہ کرے ہمیں زندگی میں کبھی ایسے شہداء کے جنازے ملے ہوں اور ہم نے ڈیڈ باڈیاں دیکھی ہوں، کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے خون سے خوشبو آ رہی ہوتی۔ یہ خوشبو جو ہے نا وہ نیک اعمال ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ کہیں گے خوشبو کیسے آتی ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جو انسان جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے 2 میل اس سے بدبو جو ایسے چلے جاتے ہیں۔ کہتے آسان کوئی نہیں آنی جی، ہمیں بھائی کیسے آئے، ہم نے خوشبو لی نہیں، ہمیں کیسے سمجھ آئے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ہمیں ایک مثال سمجھائی ہے، بڑے مزے کی مثال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا بھونڈ، ایک ہوتا ہے بھنورا۔ بھونڈ وہ ہوتا ہے کہ جو گوبر کی گولیاں بناتا ہے، اور بھنورا وہ ہوتا ہے جسے ہم ڈڈار کہتے ہیں، یہ پھولوں پہ پھرتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک بھونڈ اور بھنورے کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ بھنورے نے بھونڈ سے کہا کہ تم ہر وقت گوبر کی گولیاں بناتا رہتا ہے، آ تجھے دنیا میں لے کر جاؤں، تیرے قلوب و اذہان کو خوشبوؤں سے معطر کروں۔ اس نے کہا چھوڑو، ساری دنیا ہے ہی بدبو ہے، دنیا میں خوشبو ہے ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یار آ تو صحیح یار، خوشبو تو ہے۔ ایک دن وقت طے کیا اور بھنورے نے اپنے ساتھ بھونڈ کو لیا۔ یہ شیخ سعدی نے اپنی سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ چنبیلی پہ بٹھایا، خوشبو آ رہی، کہا نہیں یار اتنی خوبصورت ہے۔ رات کی رانی پہ بٹھایا، نہیں۔ نرگس پہ فرمایا، نہیں۔ گلاب کے پھول پہ، نہیں۔ وہ حیران ہوا، یار پھولوں میں اتنی بہترین خوشبو ہے اور اس بھونڈ کو خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ پریشان ہوا، جب غور سے دیکھا تو اس کے دونوں پروں کے نیچے گوبر کی 2 گولیاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ کہتا ہے کم بخت ہے بچہ، وہ گوبر سڑتے دنوں خوشبو آ گئے نا، اس گندگی کو پھینک دے تمہیں خوشبو آئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہم گناہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، گناہ والی زندگی سے باز آتے نہیں، کہتے ہیں نور نہیں نظر آ رہا، خوشبو نہیں آ رہی، قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں آ رہا۔ دل کو پاک تو کرو، آنکھوں کو پاک تو کرو، اس کو اللہ کی محبت، رسول کریم علیہ السلام پہ درود کو دیکھو، قرآن کی تلاوت کو دیکھو، ابرار کے قرآنیہ کو دیکھو، گنبد خضرا کے سوانی منظر دیکھو، نگاہ پاک کرو، پھر دیکھو مزہ نہ آیا تو پھر بات کرنا۔ تو آج ہماری کیفیت عام مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے کہ بھونڈ کی طرح ہماری بغلوں میں وہی گوبر کی گولیاں ہیں، گناہ ہمارے ساتھ ہیں، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، پھر مسجد میں دل کہاں لگے؟ ہمیں اللہ رسول کی بات اچھی کیسے لگے؟ یہ تب ہی لگ سکتی ہے کہ ہم اپنے پاک جسم کو صاف ستھرا کریں۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ باہر کی جو صفائی ہے نا یہ آدھا ایمان ہے۔ تو آدھا ایمان اندر کی صفائی ہے۔ اندر کی صفائی ہوگی، انسان کا دماغ کا سوچنا صاف ہو جائے، انسان کی زبان کے الفاظ ٹھیک ہو جائیں، انسان کے کانوں سے اندر باتیں جانے والی صاف ستھری ہوں۔ اب دیکھیں قرآن نے کہا ہے انما المشرکون نجس، مشرک بندہ گندگی ہے، گند ہے، ناپاک اور پلیت ہے۔
حالانکہ جتنے فرانس میں لوگ پرفیوم لگاتے ہیں نا، پوری دنیا میں خوشبوئیں اور پرفیوم فرانس سے آتی ہیں. ان کے جسم سے اتنی بو آتی ہے، وہ نہا کے غسل کر کے پرفیوم لگا کے گزرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ خوشبو کا بکسا جا رہا ہے. نجس کہا ہے، حالانکہ جسم بہت زیادہ دھوتے ہیں. یہ جسم کی باہر کی اسمیل نہیں. آپ کسی کرسچن کے پاس کھڑے ہو کر دیکھیں، کسی ہندو سکھ کے پاس کھڑے ہو کر دیکھیں، آپ کو عجیب قسم کی اسمیل اس کے جسم سے آ رہی ہوگی. یہ کفر کی اسمیل ہے، یہ اللہ رسول کی نافرمانی کی اسمیل ہے جو اندر سے گندا ہے. انسان اندر سے گندا ہوتا ہے، باہر سے جتنا مرضی ٹیپ ٹاپ کر لے. پنجابی کا جملہ کہتے ہیں نا، باروں ٹیپ ٹاپ تندرو کھانا خراب. اصل چیز ہے اندر سے صاف ستھرا کرنا ہے. ہم لوگ اندر سے صاف ستھرا نہیں کرتے، باہر سے گھروں کو سجاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے انگریزوں کے گھر دیکھے ہوں، جہاں یہ لوگ انگریز لوگ رہتے ہیں نا، ان کے گھر باہر سے سادے ہوتے ہیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا کہیں جا کر دیکھ لیں ان کی بلڈنگیں، جتنے بھی انگریزوں کے دور کی بلڈنگیں بنی ہیں باہر سے سادی ہیں، اندر سے انہوں نے سونے بھرے ہوتے ہیں. اور ہم گھر بھی بناتے ہیں، ہمارے باہر سے خوبصورت ٹائلیں اور خوبصورت ماربل لگا ہوتا ہے، کبھی اندر گھستے ہیں تو سیدھا کمرہ بھی نہیں ہوتا، کبھی ایک کونا ادھر ٹیڑھا ہوتا ہے، دوسرا ادھر ٹیڑھا ہوتا ہے. تو وہی ہماری ہر چیز میں ہماری سوچ وہی بنی ہوئی ہے. ہم اپنے ذہن کو چمکا لیتے ہیں، کپڑے خوبصورت ہیں، چہرے پہ چمک ہے، داڑھی کو تیل لگا ہوا ہے، جسم پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے. کبھی اندر بھی جان کے دیکھیں کہ ہمارے دل میں اللہ رسول ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اس لیے تیسری چیز جو آج ہمارے دل کو بے نور کر رہی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے. اور پیارے آقا نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، قیامت کے دن خوش نصیب بندہ وہ ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ استغفار ہوگا. اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں دن اور رات میں، ایک روایت میں 70 دفعہ، ایک میں 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ پیارے آقا کریم علیہ السلام معصوم ہیں، ہمیں حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، گناہ اور نافرمانی کا حکم ہے کہ میرے محبوب کے قریب نہیں جانا. آپ استغفار کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں ہم استغفار کریں، ہم توبہ استغفار کرتے نہیں. اچھا بعض لوگ توبہ استغفار سے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفار نہیں ہوتا. استغفر اللہ یہ استغفار نہیں ہے بھائی. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور یا اللہ میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، یہ استغفار ہے. استغفر اللہ کی تسبیح پوری پھیر دیں کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا. اس کو سمجھ کے آپ بات کریں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور چوتھی چیز، اللہ سے نعمتیں بڑی بڑی مانگتے ہیں، اے اللہ گھر بھی دے، اے اللہ اولاد بھی دے، اے اللہ مال بھی دے، سب کچھ مانگتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے. تو اللہ جل جلالہ کیسے ہمارے دل کو نور ایمان سے منور کرے. حالانکہ رات کو بھی آپ نے سنا وہ اللہ والے کی مثال کہ انہوں نے کہا کہ دعا کرو موسیٰ، اللہ سے کہو کہ نعمتیں کم ہو جائیں. فرمایا نہ شکری کرو، نہ شکری تو نہیں کر سکتا. آج ہمیں اللہ جل جلالہ کا خوف ہے ہی نہیں، ہمیں اس چیز استغفار کی کیفیت بھی نہیں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے اپنی گدڑی پہ بیٹھے اللہ اللہ کرتے تھے. اس دور کے بادشاہ کو ان کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا، دلی طور پہ بڑا معتقد ہوا. اس نے کہا حضور آپ یہاں بیٹھے ہیں جنگل بیابان میں، اوپر چلے جائیں، حال میں جگہ ہے، اوپر جگہ ہے. تو فرمایا کہ آپ یہاں جنگل بیابان میں بیٹھے ہیں، آپ میرے دربار میں آ جائیں، میرے محل میں آ جائیں، وہاں آپ کو الگ کمرہ دے دوں گا. میری طرف توجہ کریں، میں ختم کر رہا ہوں. میں آپ کو الگ کمرہ دے دوں گا، آپ کو یکسوئی کے اندر عبادت کا موقع مل جائے گا. تو یہاں ٹھنڈ ہے، ہوائیں ہیں، مٹی کی دھول ہے، تو آپ وہاں اللہ اللہ کریں اور جو دنیا دار لوگ ہیں ان کو بھی سمجھائیں. آپ کے وہاں جانے سے قدم رنجا فرمانے سے لوگوں میں ہدایت ہو جائے گی، تو آپ آئیں. آپ نے انکار نہیں کیا، چل پڑے. ابھی اس کے محل میں ٹھہرے نہیں، اس سے ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ نے صحیح جواب دینا ہے کہ اگر میں یہاں آپ کے اس محل میں رہوں، آپ کا کھاؤں اور پیوں اور آپ کے خلاف باتیں کروں، آپ کے قانون توڑوں، آپ کی نافرمانی کروں، تو یہ جو پیار ابھی میرے ساتھ آپ کر رہے ہیں، جو میری جوتیاں اٹھا رہے ہیں، میرے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، آپ ایسا ہی کریں گے کہ میں آپ کی بات ایک نہ مانوں، آپ کے قوانین کی مخالفت کروں؟ تو اس نے اسی وقت آگ بگولا ہو گیا. اس نے کہا میں ایسے بندے کو دربار سے گیٹ آؤٹ کر، نکل جاؤ.
فرمایا بھائی ابھی تو میں تیرے محل میں رہا نہیں، ابھی تو میں نے بستر بچھایا نہیں، صرف میں نے پوچھا اگر میں کروں تو تیرا رویہ کیا ہوگا، تو تم ابھی آگ بگولا ہو گیا ہے، تو میں اس دربار کو کیوں چھوڑوں جس کو پتہ بھی ہے گناہ کر رہا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے اللہ میں پاور مضبوط ہے، اس کے باوجود وہ زمین سے نکالتا نہیں ہے، اس کے باوجود کافر بادشاہ سے اللہ بادشاہ چھینتا نہیں ہے، اللہ ایک حرام خور سے حرام کے پیسے چھینتا نہیں ہے، اللہ جل جلالہ سودی لین دین والے کے پیسے ڈبوتا نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ اتنا بردبار حوصلے والا ہے، کوئی بات نہیں کر لے، کیا کچھ کرے گا، ایک وقت آئے گا اس نے پھر لگام کھینچنی ہے، اور ان بطش ربک لشدید ہونی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پاس پاور بھی ہے، اور اللہ نے دنیا میں مثالیں دکھائی ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ہلاک ہوئے، اللہ نے کیا بتلایا ہے؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اگر نوح آپ کا بیٹا ہو کر بھی تعلیمات نبوی کے خلاف چلے گا تو جہنم میں جائے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا من بطّ بی عمل لم یسرع بی نسبہ، جس کے اعمال اٹھا کے پیچھے پھینک دے اس کا خاندان میں اعلیٰ ہونا نہیں بچا سکتا۔ اگر یہ بچ سکتا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور عتیبہ، یہ قریش کے عظیم سردار تھے، یہ کبھی جہنم میں نہ جاتے۔ بلال، صہیب رومی، سلمان فارسی جنت کے مستحق نہ ہوتے، وہ جنت کے مستحق ہوئے ایمان اور اعمال کی بنیاد پہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کے پاؤں کے نیچے لگنے والی خاک پر ابو لہب جیسے عظیم سیٹ جتنے ہزاروں لیڈر ہیں اس سے بھی کمتر ہیں، وہ بلال کے پاؤں میں لگنے والی جوتی کے نیچے مٹی اتنی عظیم ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو اعمال ہیں وہ ہیں ایمان اور اعمال والے۔ آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ جمعۃ الوداع سے خدا نہ یہ نہ ہو کہ نمازیں الوداع، صدقہ خیرات الوداع، جو جھوٹ رکا ہوا تھا اب الوداع جھوٹ بولنا شروع کر دے، جو لڑائیاں نہیں کرنا شروع کر دے، زنا شروع کر دے، فرار شروع کر دے، نہ ایسا نہیں کرنا، یہ الوداع نہیں ہے، یہ ایک یاد ہے کہ جس طرح رمضان شروع ہوا تھا آج جمعۃ الوداع ہے، اس طرح میرے محترم بھائی اور دوستو، کوئی 40 سال پہلے دنیا میں آیا تھا، کوئی 50 سال پہلے آیا تھا، تو ایک دن اس کا بھی ایسے اعلان ہوگا کہ آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ اعمل للدنیا بقدر ما بقاک فیہا، دنیا کے لیے اتنے عمل کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، وَعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ مَا بَقَاكَ فِيهَا، اور آخرت کے لیے اتنے عمل کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا میں ہمارے دادا پردادا کوئی نہیں رہے، اگر دنیا میں کسی نے باقی رہنا ہوتا تو ہمارے آقا کا بھی پردہ نہ فرماتے، جن کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا ہے۔ میں نے آپ نے بھی جانا ہے دنیا سے، تو مہربانی کریں، میں بھی اللہ سے دعا مانگوں اور آپ بھی، کہ جو اعمال کی ہیں ٹوٹے پھوٹے ان کو محفوظ رکھیں، سنبھال کے رکھیں، اور یہ اللہ کے سامنے لے کر جائیں، اور یہ عزم کریں کہ اللہ جی جو غلطیاں کوتاہیاں پورے مہینے میں آج معافی مانگتے ہیں، جو قصور میں اللہ معافی مانگتا ہوں، موت سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ جمعۃ الوداع میں